السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ بانگے درا سے جو اب شکوہ پیش کر رہا ہوں، اور آج اس کی قسط نمبر 10 اور اس کا بند نمبر 20 اور 21 جو ہے وہ پیش خدمت ہے۔ بات نمبر 20 دیکھیے کہ ہر کوئی مست مائے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اب دیکھیے اس بند میں مشکل الفاظ تو زیادہ نہیں ہے کہ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے۔ مست مئے ذوق تن آسانی یعنی تن آسانی کی شام میں مست، یعنی سست، اب اس کو کہا جا سکتا ہے، یعنی سخت کام کرنے سے جو ہے وہ فرار حاصل کرنے والے۔ تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے۔ حیدری فقر سے اشارہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فقر کی طرف، اور دولت عثمانیہ خلافت عثمانیہ کے تزک و احتشام کی طرف اشارہ ہے اس میں۔ اور تم کو اسلاف آباء و اجداد، اور صرف جمع ہے آباء و اجداد، نسبت روحانی ہے، اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان اور کا معزز جن کی قابل عزت، جن کی عزت تھی، اور تم خار ہوئے یعنی خار ہونا، ذلیل ہونا، تارک قرآن، قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کی تعلیمات کو ترک کرنا۔ بند نمبر 21 ہے کہ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کے بھی، وہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی۔ اس میں مشکل الفاظ کہ تم ہو آپس میں غضبناک یعنی غصے والے، وہ آپس میں رحیم ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، تم خطا کار و خطا بین، خطا کار خطا کرنے والا، خطا بین خطاؤں و خامیوں کو پکڑنے والا، وہ خطا پوش و کریم، خطا پوش غلطیوں اور خامیوں کی پردہ پوشی کرنے والے، اور کریم کرم کرنے والے، ہمدرد، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، اوج بلندی، اوج ثریا آسمان تک کی بلندی، مقیم ہونا، فائز ہونا، اور پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، قلب سلیم ایسا دل جس میں توازن اور اعتدال جو ہے وہ پایا جا رہا ہو، اس میں توازن اور اعتدال کو پرکھنے کی صفات موجود ہوں۔ تخت فغفور یعنی پرانے اور عظیم چینی شہنشاہوں کی شان و شوکت اور عظمت والا تخت سلطنت، اس کو تخت فغفور، اور سریر تاج، اور پریفکس کے طور پہ خاندان کیانی کی طرف سے اشارہ ہے اس میں، اور ایران کے یہ مشہور بادشاہ قبل از اسلام اپنے نام سے پہلے لفظ کے کا سابقہ تھے، مثلا کے کاؤس اور کے تماسب اور کے خسرو کے کباد وغیرہ جو ہے اپنے نام کے ساتھ کے کا جو ہے وہ سابقہ یا پریفکس جو ہے وہ لگایا کرتے تھے، کہ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ اب خدا کی طرف سے علامہ صاحب شکوے کا جواب لکھ رہے ہیں کہ شکوہ میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب علامہ السلام نے اسلام کا حوالہ دیا اور کہا تھا کہ در خیبر کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اکھاڑا، اور ہرکل روم کے شہر قسطنطنیہ کو بھی مسلمانوں نے فتح کیا، الغرض شکوے میں کبھی محمود غزنوی بت شکن کا ذکر کیا گیا، اور کبھی حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ویسے کرنی کا حوالہ دیا گیا۔ اب اسی شکوے کے جواب میں خدا کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے آج ہر شخص کاہل، سست
اور تن آسان بن چکا ہے۔ نہ کسی میں حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ جیسا فقر ہے، اور نہ کسی میں خلافت عثمانیہ کے خلفاء جیسا شکوہ جہاں بانی ہے۔ اس بند میں بھی اسی گزشتہ بند کا تسلسل ہوا رکھا گیا ہے کہ جب تک بیٹے کو باپ کے ورثہ کی خبر نہ ہو، تب تک اس کو باپ کے ورثے کا حقدار کیسے مانا جا سکتا ہے۔ خدا آج کے شکوہ گزاروں سے مقرر یہ پوچھ رہا ہے کہ تم لوگ کس قسم کے مسلمان ہو، اور تم کو اپنے بزرگوں کے کردار سے کیا نسبت ہے۔ وہ لوگ تو زمانے میں اس لیے معزز گردانے جاتے تھے کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان تھے اور قرآنی تعلیم کے پابند تھے، جبکہ تم نے قرآنی احکامات کو فراموش کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ تم اپنے اسلام کے برعکس پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے پھر رہے ہو، یعنی وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اگلا بند کہ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی۔ اس بند میں خداوند کریم کی طرف سے پرانے مسلمانوں اور نئے مسلمانوں کا موازنہ کیا جا رہا ہے۔ خدا پہلے وقت کے مسلمانوں کی ایک ایک خوبی بیان کر کے موجودہ مسلمانوں کے ہاں ان خوبیوں کو خامیوں میں تبدیل ہو جانے کا ذکر فرما رہے ہیں، اور فرمایا جا رہا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر چڑھ دوڑنے کے لیے تیار رہتے ہو، اور اس کے برعکس تمہاری خلاف آپس میں بابی محبت کے جذبات رکھا کرتے تھے۔ تو خود خطاؤں کے پتلے ہو، خطا کار اور گناہ گار بھی ہو، اور دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کرنے کی بجائے ان کو برسر عام لا کر خوش بھی ہوتے ہو، جبکہ تمہارے آباء و اجداد خطا پوشی سے کام لیا کرتے تھے، وہ خطا پوش ہوا کرتے تھے اور آپس میں لطف و کرب بانٹ کر زندگی گزارتے تھے۔ اس لیے ہم نے ان کو تخت فغفور بھی عطا کیا اور تاج کئی بھی بخشا، لیکن تم تو صرف باتیں ہی کرتے ہو اور بس، معلوم ہوتا ہے کہ تم میں حمیت نام کی کوئی شے باقی نہیں رہی۔ تو یہ تھی مختصر ان کی اشعار کی تشریح۔ اب دیکھیے دوبارہ سے بند پڑھتا ہوں میں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ سکے کہ ہر کوئی مست میں ذوق تنسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلام سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر کے بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی۔